اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا آل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، برادران عزیز، آج کا جو موضوع ہے جنگ جمل اور اس کے اثرات، ظاہر ہے کہ کچھ ہی پہلو ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہو پائے گی۔ ایک خاکہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی زندگی میں بھی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، اور تقریباً ہر جنگ کے اندر سوائے غزوہ تبوک ہے یا بعض چھوٹے مارکے ایسے ہیں کہ جس میں حضرت امیر المومنین کا وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا، باقی تمام جنگوں کے اندر حضرت امیر المومنین فرنٹ فٹ کے اوپر، جس کو آج کی اصطلاح کے اندر کہا جائے، آپ کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے اندر بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، یہ جتنی بھی جنگیں آپ سنتے ہیں جو بڑی جنگیں ہیں، ان سب میں حضرت امیر المومنین کا بہت ایک کلیدی کردار آپ کو نظر آئے گا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی ہی میں یہ پیشن گوئیاں کی ہوئی تھیں کہ میرے بعد بھی بہت سے معرکے ہوں گے، اور امیر المومنین کے حوالے سے صراحت کی گئی تھی۔ اب تو اس بات کو ہمارے محترم برادران اہل سنت بھی، ان کے بھی بعض جو ماڈریٹ علماء ہیں، وہ اس بات کو اب یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کافی ہائی لائٹ بھی کر چکے ہیں۔ کتابوں میں تو یہ باتیں تھیں، مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو بیان کی صورت میں بھی بہت سارے علماء ہمارے محترم برادران کے، وہ اس بات کو بیان بھی کر رہے ہیں۔ جو جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ تینوں جنگیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ اگر آپ ٹائم لائن کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری میں، اور پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد تقریباً 25 برس وہ ہیں کہ جو امیر المومنین نے گوشہ نشینی میں گزارے۔ وہ گوشہ نشینی بھی ایسی گوشہ نشینی نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی رول نہ ہو، اسی کے دوران بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں خلفائے وقت جو ہیں وہ امیر المومنین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو امیر المومنین کا آپ کو پریکٹیکل رول کسی جنگ وغیرہ کے اندر نظر نہیں آئے گا، ورنہ جنگیں ان کے بعد بھی ہوئی ہیں۔ یعنی امیر المومنین کے خلافت ظاہریہ کے زمانے سے پہلے، پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد، اس پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، مگر ان جنگوں کے اندر جنگ قادسیہ ہے، جنگ یمامہ وغیرہ ہے، اس میں کہیں پر بھی آپ کو امیر المومنین کوئی پریکٹیکل رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ اصولی اختلاف تو تھا امیر المومنین کا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے اندر بھی اگر کبھی یہ لوگ ایڈوائس لیتے تھے یا مشورہ مانگتے تھے تو امیر المومنین مشورہ دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ طریقہ کار خود پیغمبر اکرم کا بھی تھا۔ ختمی مرتبت بھی جب اعلان رسالت سے پہلے کا جو اسٹیج ہے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سے موقع ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے اندر مشرکین مکہ پیغمبر اکرم سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پیغمبر اکرم اس کے اندر ان کو ایڈوائس کیا کرتے تھے۔ ایون بعد میں بھی پیغمبر اکرم اعلان رسالت کے بعد بھی آپ سنتے ہی ہیں کہ شب ہجرت پیغمبر اکرم کے پاس مشرکین کی امانتیں موجود تھیں۔ تو ایک معاشرت ہے، اس معاشرت کو ترک نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آئسولیشن کے اندر پیغمبر چلے گئے، مگر جو اصولی موقف کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر تھا کہ بھئی تم مشرک ہو، تم شرک کے قائل ہو، میں توحید کا قائل ہوں۔
میں توحید کا پرچار کر رہا ہوں، تم شرک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہماری اور تمہاری نہیں بنے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر ایک معاشرت ہو، بیمار ہو رہے ہیں تو عیادت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مثال کے طور پر خبرگیری بھی ہو رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہوا کرتی تھیں مشرکین کے زمانے میں بھی۔ تو اب جب پیغمبر اکرم کے بعد جو اصولی موقف ہے وہ تو یہی ہے کہ حق امیر المومنین کا تھا، جو امیر المومنین سے چھین لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا امیر المومنین نے معاشرت کو بالکل ترک کر دیا؟ تو جواب یہ ملے گا کہ جی نہیں، بالکل معاشرت کو ترک نہیں کیا، ایک احتجاج تھا، اور احتجاج کی وجہ سے کوئی پریکٹیکل آپ کو امیر المومنین کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے، مگر کئی ایسے موقع کہ جہاں پر ان کو مشورے کی ضرورت ہوتی تھی تو مشورے امیر المومنین دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پھر امیر المومنین کا خلافت ظاہریہ کا زمانہ آ جاتا ہے، جس میں 3 خلافتیں گزر چکی ہیں۔ پہلی خلافت جو مختصر تھی، پھر دوسری خلافت طولانی تھی، تیسری خلافت بھی طولانی تھی۔ یہ تینوں خلافتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو ایک کیوس کی سچویشن ہے، یعنی تیسری خلافت کا جب اختتام ہوتا ہے، یہ میں حضرت عثمان کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ایک کیوس کی سچویشن تھی۔ اس کیوس کی سچویشن کے اندر اقربا پروری کا الزام اور اقربا پروری باقاعدہ ہوئی بھی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان ایک انریسٹ کی سی، ایک بے چینی کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں مدینہ کے اندر، ان سے شکایتیں کر رہے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزوں کو مروان کی طرف ڈائیورٹ کرتے تھے کہ یہ میرا جو سیکریٹری ہے یہ ان تمام تر چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ پھر لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا سیکریٹری اس بات کا ذمہ دار ہے تو پھر آپ اس کو معزول کیجئے۔ خود حضرت امیر المومنین سے ان موقعوں پر بھی مشورہ کیا گیا مولا سے، تو مولا نے بھی ان سے یہی کہا کہ کم سے کم آپ یہ تو کریں کہ جس کے اوپر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مروان ان چیزوں کا ذمہ دار ہے، آپ اپنے آپ سے اگر ان چیزوں کو بری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تو بھی ڈسمس کریں۔ مگر وہ اس کو بھی ڈسمس نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ معاملہ اس حد تک پہنچا کہ جس میں بالآخر جو تیسرے خلیفہ تھے ان کی موت واقع ہو گئی، ان کا مرڈر کیا گیا۔ اس میں بھی حضرت امیر المومنین نے واقعاً بہت کوششیں کی تھیں کہ کسی طریقے سے یہ نوبت نہ آئے، لیکن بہرحال وہ ساری سچویشنز ارائز ہوئیں جس کے نتیجے میں ان کا مرڈر ہو گیا۔ اچھا، اب اس موقع پر جو ان کے مخالفین تھے ان میں کون کون شامل تھے؟ ان کے مخالفین میں تو بہت سے لوگ شامل تھے، مگر ان مخالفین کے اندر جناب طلحہ بھی شامل تھے اور جناب زبیر بھی شامل تھے۔ یہ 3 نام میں کیوں خاص طور پر ہائی لائٹ کر رہا ہوں؟ جیسے کہ یہ 3 افراد وہ ہیں کہ جو مل کر پھر جنگ جمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یعنی کیس یہ تھا کہ جو بالکل آخری زمانہ تھا کہ جس میں حضرت عثمان اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ صفین میں جو بعد میں ان کے نام کو کیش کرانے والے جناب امیر معاویہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے، وہ بھی نہیں آئے، اور دوسری طرف یہاں پر جو ان کے مخالفین ہو چکے تھے جناب عائشہ، جناب طلحہ، جناب زبیر، وہ کوئی رول پلے کریں گے تو انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ یعنی اب اس کے ریفرنسز وغیرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب میرے پاس ہے، سیرت امیر المومنین، جو حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اردو زبان میں لکھی گئی سیرتیں تو بہت ساری ہیں، مگر مولا کی سیرت کے اوپر یہ ڈاکومنٹ بہت کمپریہنسو ہے، بہت جامع کتاب ہے سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی۔ تو اس کے اندر آپ یہ سارے ریفرنسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر جناب عائشہ کا موقف کیا تھا، جناب طلحہ کا موقف کیا تھا، جناب زبیر کا موقف کیا تھا، امیر شام کس طریقے سے پلے کر رہے تھے، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امیر شام پرو تھے، وہ اگینسٹ نہیں تھے، یعنی تیسرے خلیفہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے پرو تھے، ان کی طرف تھے، ان کے اگینسٹ نہیں تھے، مگر جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو ان سے توقعات تھیں، وہ توقعات پوری نہیں ہوئی۔ ان سے توقع یہ کر رہے تھے تیسرے خلیفہ کہ وہ اپنی فوج کو لے کر آئیں گے اور مدینہ منورہ کے قریب آنے کے بعد ان کو سپورٹ کریں گے، مگر وہ کبھی بھی انٹر نہیں ہوئے، اور ایز اے ریزلٹ حضرت عثمان کا مرڈر ہو گیا اور ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی۔ ان کا رول یہ تھا کہ یہ تو خلاف تھے، طلحہ بھی اور زبیر بھی، اور جناب کچھ دنوں پہلے کہ جب ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ فائنلی کنکلوڈ ہونے والا ہے معاملہ، ان کا مرڈر ہو جائے گا، تو پھر وہ وہاں سے چلی گئیں، مدینہ منورہ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ مکہ چلی گئی تھیں، اور مکہ معظمہ حج کا عنوان وغیرہ دے کر وہ مکہ معظمہ چلی گئی تھیں، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھیں تو راستے میں، بعض تو کہتے ہیں کہ وہیں پر ان کو خبر ملی، بعض کہتے ہیں کہ راستے میں ان کو خبر ملی کہ حضرت ان کا قتل کر دیا گیا ہے، تو وہ خوش ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر اپنی مسرت کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو انہوں نے
اپنی رائے جو ہے اس کو فی الفور تبدیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ عثمان تو مظلوم مارے گئے اور ان کا انتقام لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے ٹیبلز ٹرن ہوتی ہیں۔ پہلے موقف کچھ اور تھا، پھر موقف تبدیل ہوا، تبدیل ہونے کے بعد اس حد تک چلا گیا کہ اس قتل کی ذمہ داری ساری کی ساری حضرت امیر المومنین کے اوپر ڈال دی گئی کہ علی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ قتل کر دیے گئے۔ اور اب اس کے بعد ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی طریقے سے ایک پلاٹ کو ہیچ کیا جائے اور پھر اس کے بعد ایک موومنٹ کو لانچ کیا جائے۔ تو ابتدا میں اس موومنٹ کے لیے مکہ کا انتخاب کیا گیا، یعنی جب وہ مدینہ منورہ واپس جا رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں واپس مکہ جاؤں گی، مجھے مکہ جانا ہے۔ مکہ چلی گئیں تو طلحہ اور زبیر ابھی مدینہ منورہ ہی کے اندر تھے، اور طلحہ اور زبیر جو تھے انہوں نے ابتداءً حضرت امیر المومنین کی بیعت بھی کر دی، انہوں نے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بھی مان لیا، سب کچھ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ عرصے تک ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، یہ مت بھولیے گا کہ حالات اس نہج پر جا چکے تھے کہ جب امیر المومنین کو بہت سخت اقدامات لینے پڑے۔ طلحہ اور زبیر کوئی مفلوق الحال غریب مفلس فقیر افراد نہیں تھے، یہ سرمایہ دار افراد ہو چکے تھے، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک دولت آ چکی تھی، یہ سونے اور چاندی کے اندر کھیل رہے تھے، اس زمانے میں جاگیردار لوگ تھے، زمیندار افراد بن چکے تھے۔ تو ان افراد کو یا تو کھل کر اسی طریقے سے اقربا پروری کا مظاہرہ کیا جائے اور ان کو دیا جائے، نوازا جائے تو ٹھیک ہے، پھر ان کو کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور یا پھر کم سے کم یہ ہے کہ کوفہ اور بصرہ یہ دو علاقے ایسے تھے کہ جن کی عمارت ان کو اگر دے دی جائے، ان کا گورنر ان کو بنا دیا جائے تو بھی یہ خاموش ہو جاتے۔ یعنی ایک چاہ رہے تھے کہ ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے، دوسرے چاہ رہے تھے کہ ان کو بصرہ کا گورنر بنا دیا جائے، تو یہ خاموش ہو جاتے۔ مگر حضرت امیر المومنین کا تو جو موقف ان معاملات کے اندر ہے وہ تو بہت ہی اسٹرانگ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے ان کے لیے تو مشہور ہے کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ، کہ علی کو محراب میں قتل کیا گیا عدل کی شدت کی وجہ سے، یعنی عدل کے اندر وہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے تھے۔ یعنی دوسرے بہت سے حکمران ہیں کہ جن کو ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور مولا کائنات کو عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، تو یہ عام روٹین سے بالکل ہٹ کر معاملہ تھا۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں یا جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں وہ نہ سمجھ پائیں اس بات کو، اس لیے کہ میں خود اپنے آپ کو ویژولائز کرتا ہوں کہ جب میں ان کی ایج میں تھا تو مجھے یہ بہت مشکل سے ہضم ہوتا تھا کہ کیا واقعاً ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ عدل کی شدت کی وجہ سے کسی کے مخالف ہو جائیں، لیکن نہیں، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ ایک آئیڈیل ورلڈ ہے اور ایک ہے زمینی حقیقت۔ ہمارے اس پاکستان کے اندر اگر آپ چلے جائیں ماضی کے اندر، جب ہم لوگ بچپن میں اپنے زمانے کو ٹریس کرتے ہیں تو کسی شخص کو کھلم کھلا آپ رشوت مانگتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، بہت مشکل ہوتا تھا کہ کھلم کھلا وہ رشوت مانگ رہا ہو، وہ اشارے کرے گا، اس طرح کے کچھ انڈیکیشنز دے گا کہ جس سے اس بات کو سامنے والا خود ہی پک کرے اور پھر انڈر دا ٹیبل اگر وہ کچھ دے دے تو دے دے۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو مثلاً اس زمانے کے اندر یہ معاملہ کہاں چلا گیا کہ کھلم کھلا رشوت مانگنا یہ کوئی عیب ہی نہیں مانا جا رہا، بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ٹی وی کے اوپر ایک ٹاک شو دیکھا تھا، اس کو بھی 10 سال ہو گئے، کہ جس کے اندر ایک حکومت کے نمائندے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کرپشن پر کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افراد نے وہ انٹرویو دیکھا ہو کہ کیا کرپشن پر ہمارا حق نہیں ہے؟ تو دوسرے افراد ہنسنے بھی لگے، تو وہ ہنس بھی اسی وجہ سے رہتے کہ اگر بولنا بھی تھا تو اتنا کھل کر بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ ہوتا ہے، ہر معاشرے کی اپنے ایک ڈائنامکس ہوتی ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں چونکہ کمیونیکیشن اتنا فاسٹ ہو گیا نا، تو ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف کلچر چل رہا ہے، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مختلف کلچر چل رہا ہے۔ ایک ملک کے ایک صوبے کے اندر ایک کلچر چل رہا ہے، دوسرے صوبے کے اندر کوئی دوسرا کلچر چل رہا ہے۔ میں کرپشن کے کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک ہے معاملہ، پیغمبر اکرم کے زمانے میں عصبیت عروج پر تھی، عربی، اجمی، گورا، کالا، یہ فرق بہت زیادہ تھا۔ پیغمبر اکرم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی۔ پیغمبر اکرم کے بعد پھر واپس سے یہ چیزیں جو ہیں ابھرنا شروع ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ختم کر دیا گیا، نہیں، عرب عجم کا فرق، بیت المال میں سے بھی جو حصہ ملے گا تو اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، یہ تھا۔ یہ پرابلمز تھیں، یہ مشکلات تھیں، اور ٹھیک ٹھاک پرابلمز اور مشکلات تھیں۔ تو پھر اس کے بعد لیٹر فیز کے اندر اگر آپ دیکھیں، جب امیر المومنین ان تمام تر چیزوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اگر آپ خلافت و ملوکیت میں پڑھیں گے تو مولانا مودودی نے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اس وقت حضرت امیر کی یہ جو کوششیں تھیں وہ پوری طریقے سے نتیجہ خیز نہیں ہو پائیں۔ تو بہت سارے ایشوز ایسے تھے
کہ اگر ان کو کھل کھلنے کا موقع دیا جائے تو وہ ٹھیک ہیں، وہ شاید امیر المومنین کو ان کے 5 سال پورے کرنے دے دیتے ہیں، پھر شاید شہادت تک نوبت نہ آتی، لیکن پھر امیر المومنین کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ظاہری خلافت جو تھی پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو مولا کائنات نے ان چیزوں کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، کبھی بھی، ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو تیسری خلافت مل ہی جاتی مولا کائنات کو، اگر اسی طریقے سے کرنا ہوتا تو شورا جو تھی اس نے تو کلیئر کٹ یہ بات کہی تھی، وہ جو شورا بنی تھی اس شورا نے امیر المومنین کو یہ آفر کیا تھا کہ اگر آپ 3 باتوں کا اقرار کر لیں تو ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کتاب خدا کے مطابق فیصلہ کریں گے، نمبر 2 آپ پیغمبر اکرم کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور نمبر 2 جو 2 خلفاء گزر چکے ہیں ان کی سیرت جو ہے اس کو بھی آپ فالو کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے کتاب خدا اور پیغمبر اکرم کی سنت اس کو ایگری کیا، لیکن کہا کہ ان 2 بزرگوں کی جو سنت اور سیرت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا نہ، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر امیر المومنین صرف ایک جملہ بول دیں تو حکومت مل جائے گی، اور اگر یہ جملہ نہ بولیں تو حکومت نہیں ملے گی۔ آج کے زمانے میں کون سیاستدان ہے کہ جو اس جملے کے بولنے میں پس و پیش سے کام لے گا؟ وہ کہے گا بولو، ابھی تو حکومت لو، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ مگر اگر اس وقت امیر المومنین یہ بول دیتے تو آپ اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ آپ اور میں کہاں اسٹینڈ کرتے؟ وہ شیعت کہاں ہوتی؟ شیعت کی جو بنیاد ہے وہ ہل جاتی، کہ آپ نے تو ان کو آئیڈیلائز کر لیا کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں انہوں نے حق غصب کر لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، تو پھر کہاں جاتی بات؟ تو اب یاد رکھیے گا کہ اصول جو ہوتے ہیں واقعی اگر انسان اس کو فالو کرنا چاہے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سارے کمپرومائزز ہیں کہ جن کو ایوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر اصول قربان نہیں ہو رہے ہوتے، وہاں پر فلیکسیبلٹی دکھائی جاتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن جہاں پر اصول قربان ہو رہے ہیں وہاں پر کمپرومائز کر لینا، یہ اپنے موقف سے اس طرح سے ہٹنا ہے کہ جس کے بعد بہت ساری چیزیں متزلزل ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کی گنجائش امیر المومنین کے پاس قطعاً نہیں تھی۔ وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس مرحلے کے اندر بھی حضرت امیر المومنین نے انکار کیا، طلحہ اور زبیر دونوں میں سے کسی کو بھی انٹرٹین نہیں کیا، ان دونوں کو انٹرٹین نہیں کیا، اور ایز اے رزلٹ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے حضرت امیر المومنین سے یہ کہا کہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مدینے سے باہر جانے کی اجازت دیجیے، ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت امیر المومنین نے منع کیا ان کو کہ مت جاؤ، یعنی مولا واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم کس لیے جانا چاہتے ہو، مت جاؤ، اصرار کیا، امیر المومنین نے ان کو جانے دیا۔ اب وہاں پر جب یہ پہنچے مکہ معظمہ کے اندر تو مکہ معظمہ کے اندر یہ دونوں اور جناب وہ پہلے سے موجود تھے، وہ آپس میں پلانز کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں قتل عثمان کا قصاص لینے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، کہ جس کو وہ پہلے سپورٹ کر رہے تھے۔ قصاص لینا ہے کس سے؟ حضرت امیر المومنین سے۔ ان کے خلاف چارج شیٹ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ امیر المومنین نہ قتل کرنے والوں میں شامل ہیں، نہ قتل کو سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہیں، نہ قتل کرنے والوں میں نہ سپورٹ کرنے والوں میں۔ امیر المومنین ان کو غلط سمجھتے تھے، ان کی پالیسیز کو غلط سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ اس نہج پر چلا جائے کہ جہاں پر بات قتل تک پہنچ جائے۔ لہٰذا جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا تو امیر المومنین پانی پہنچانے والوں میں شامل تھے، پانی پہنچانے والوں میں حضرت امیر المومنین کا نام شامل تھا۔ میں اس لیے خاص طور پر اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہ بچوں کو اور جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ جب کربلا کے اندر پانی بند کیا گیا تھا تو اس موقع پر ابن زیاد نے ایک جو فرمان دیا تھا اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جس طریقے سے خلیفہ مظلوم کو پانی نہیں دیا گیا، ان کے اوپر بھی پانی بند کر دیا جائے۔ اس موقع پر بھی اب یہ پروپیگنڈے کی طاقت ہوتی ہے کہ جہاں یہ پانی دینے والوں میں سے تھے اور وہاں پر پانی بند کرنے کی تہمت بھی انہی کے اوپر لگا دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ ایون صفین کے اندر دیکھیں، جنگ جمل کے فوراً بعد جو صفین کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ پانی بند کرنے والے تھے امیر شام، گھاٹ پر وہ پہلے پہنچ گئے تھے، مقام رقہ آپ میں سے وہ افراد جو شام کی زیارتیں وغیرہ کر چکے ہیں، آج کل تو حالات پھر وہ والے نہیں رہے، مگر بیچ میں جب درمیان میں ایک زیارت کے لیے شام کی زیارتوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا داعش وائش سے کافی پہلے، تو بہت سارے افراد رقہ جایا کرتے تھے، وہی جگہ کہ جہاں پر جنگ صفین ہوئی تھی، جہاں پر جناب عمار یاسر کی قبر ہے۔ تو یہ جہاں رقہ کے علاقے میں جو قریب جو گھاٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ پانی بند کر دو۔ تو امیر المومنین نے جب ان کا قافلہ وہاں پہنچا ہے تو پہلے نیگوشیٹ کیا تھا
کہ یہ قبضہ ختم کر دو. وہ نہیں مانے تو پھر امیر المومنین نے ایک تقریر کی اور پورے جوش کے ساتھ سپاہیوں کو ابھارا. پھر جب حملہ ہوا ہے تو حملہ کرنے کے بعد وہ گھاٹ سے ان کو دھکیل دیا گیا. تو اب امیر المومنین کے مولا کے جو بعض ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم بھی ان کے اوپر پانی بند کریں گے. تو مولا کائنات نے اس موقع پر بھی یہی کہا کہ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا. اور امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، خدا کی ایک نعمت عام ہے، جو چاہے پانی استعمال کرے، ہم کسی کے اوپر اس کو بند نہیں کریں گے. یہ جو کردار اور یہ جو کیریکٹر ہے نا، اس کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کا مظاہرہ امیر المومنین کی طرف سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، لانگ رن میں یہی جیت ہوتی ہے. جو لانگ ٹرم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہی جیت ہوتی ہے کہ کردار، کیریکٹر وہ کیسا ہے. ظاہری اعتبار سے تو ٹھیک ہے، یہ جیت گیا، وہ جیت گیا، اس نے قبضہ کر لیا، اس نے قبضہ کر لیا، یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر مکہ معظمہ میں یہ پھر تین کے علاوہ اور بہت سارے افراد وہاں پر ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے. اور پھر انہوں نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ اب مکہ سے ہمیں جانا ہے بصرہ. بصرہ کو ہم اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے. میں آپ سے عرض کر چکا کہ طلحہ اور زبیر ان میں سے ایک کوفے کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے تھے، ایک بصرہ کے اندر ان کا انفلوئنس تھا. تو ان کی خواہش بھی تھی کہ ایسے کسی جگہ کو یا علاقے کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے. ایشو یہ تھا کہ یہ ایک یعنی جو شیعہ موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ قتل کا انتقام یہ ایک بہانہ تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کا خود کا موقف پہلے یہی تھا. اقتلوا الناس فقد کفر، یہ جگہ بہت مشہور جملہ ہے کہ اس بوڑھے یہودی کو قتل کر دو، یہ تو کافر ہو گیا ہے. جنمان کے لیے وہ کہا کرتی تھی اقتلوا الناس، ناسل کا لفظ استعمال کرتی تھی کہ اقتلوا الناس فقد کفر، کہ یہ کافر ہو گیا ہے. تو وہ بہرحال ان کا موقف تھا. ان کے کچھ وظیفے وغیرہ بھی انہوں نے روک لیے تھے جناب عثمان نے. یہ بھی ایشوز تھے. میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ ریفرنسز سارے آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو وہ پرابلمز چل رہے تھے اور اس کی وجہ سے وہ مخالف بھی ہو چکی تھی. پھر مکہ مکرمہ کے اندر یہ سارے ایشوز میں اب آپ دیکھیے کہ انتقام لینا ہے خنان کا جس کے وہ سپورٹ میں تھے. کس سے لینا ہے؟ حضرت علی سے، جبکہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام آ نہیں سکتا. لینا کہاں پر انتقام؟ بصرہ میں. تو مدینہ منورہ میں جائیے، وہاں پر ہے حضرت علی. کہنے لینے کے لیے انتقام وہ جا رہے ہیں بصرہ. بصرہ والوں نے بہت سو نے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ کہا کہ ہم جناب عثمان کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ یہاں پر تو کوئی عثمان کا قاتل نہیں ہے، تو یہاں پر آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کس لیے یہاں پر آپ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مادی اور مالی اور انسانی جو ہیومن ریسورس ہے وہ مدد ہمیں ملے اور پھر ہم اس کے بعد اس کا انتقام لیں گے. راستے میں بعض افراد نے باقاعدہ ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیا، یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ جو آپ لوگ جا رہے ہیں اگر حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں تو بہرحال حضرت عثمان کے قاتل تو مجھے آپ کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، آس پاس نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو انتقام لینا ہے تو یہ افراد یہاں پر موجود ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، جنہوں نے ہجوم کیا تھا، وہ تو آپ کے صفوں کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پھر انتظار کس بات کا؟ ان سے انتقام لیجئے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو بھئی دنیا داری کا معاملہ ہے. تو جناب اس بات کو ایڈوکیٹ بھی کر رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ یعنی انڈائریکٹلی کہ طلحہ یا زبیر میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو. شورا کے اندر وہ اس طریقے سے منحصر کرنا چاہتی تھیں کہ جس کے بعد حضرت علی آؤٹ ہو جائیں اور معاملہ جو ہے وہ طلحہ یا زبیر تک پہنچ جائیں. اچھا، اب اسی کے اندر جو اور افراد چلنے والے ان میں مروان بھی شامل ہیں. مروان وغیرہ بھی اسی قافلے کے اندر شامل تھے. اب بالآخر راستے میں وہ موقع آ گیا کہ جہاں شاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ان کو پلٹ جانا چاہیے. اور وہ موقع کون سا تھا؟ ہو اب. یہ ایک جگہ تھی جہاں پر ہو اب کا وہ مقام کہ جہاں کتوں نے بھونکنا شروع کیا. یہ بالکل مسلم ہے. اس کے اندر یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی اختلافی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل مسلم ہے کہ ایک جگہ تھی ہو اب اور وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے. آپ جا رہے ہیں تو راستے میں کئی ایسی جگہ آ سکتی ہیں کہ جہاں پر کتے بھونک رہے ہوں. تو جناب اس موقع پر تھوڑے جذبز ہوئی اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ یہ تو ہو اب ہے. کہا کہ مجھے واپس پلٹا دو، میں آگے نہیں جانا چاہتی. کہا کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہا میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ مجھے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ میری ایک زوجہ وہ ہے کہ جس کے اوپر ہو اب کے کتے بھونکیں گے. اور اس کی مذمت تھی اس کے اندر کہ وہ غلط کر رہی ہوگی، وہ برا کر رہی ہوگی. تو پھر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے پلٹا دو.
ایسے میں پھر جھوٹے گواہوں کا انتظام کیا گیا کہ جنہوں نے آ کر جناب کے سامنے یہ گواہی دی کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام ہو اب نہیں ہے، تو پھر وہ جو سوچ رہی تھی اس سے وہ دستبردار ہو گئی۔ حالانکہ انہوں نے کہا بالکل پیغمبر اکرم کی حدیث تھی، اور پیغمبر اکرم کی جو غیب کی خبریں جو گنوائی جاتی ہیں نا، یعنی اگر آپ سیرت رسول کی بڑی کتابیں دیکھیں گے تو سیرت رسول کی بڑی کتابوں کے اندر پیغمبر اکرم کی بہت سی غیب کی خبریں آپ کو ملیں گی کہ پیغمبر اکرم نے مستقبل کی یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ کی تھی، یہ کی تھی، یہ کی تھی، اور پوری ہوئی۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں، انہیں میں مثلا قتل امام حسین علیہ السلام، شہادت امام حسین علیہ السلام کہ یہ میرا فرزند ہے جو کہ شہید ہو جائے گا کربلا کے اندر، یہ پیغمبر اکرم کی پیشن گوئیاں تھیں۔ انہی میں ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ پیغمبر اکرم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ میری ایک زوجہ کے اوپر ہواب کے کتے بھونکیں گے، یہ ایک چیز۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور آپ سن لیجئے، پیغمبر اکرم کی ایک اور پیشن گوئی تھی عمار یاسر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ساری جو پیشن گوئیاں ہیں انہوں نے اپنا ایک امپیکٹ ڈالا ہے بات کے بہت سارے افراد کے لیے جو کنکلوڈ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں۔ لیکن آپ نوٹ کریں، کوئی اس وجہ سے حق کو پا رہا ہے کہ بھئی ان معظمہ کے بارے میں تو یہ اب والی حدیث فٹ آ گئی، ایک کوئی اس وجہ سے بعد میں حق کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ بھئی عمار کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اس وجہ سے، کوئی اس وجہ سے، کوئی اس وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ مگر وہ حدیث کدھر چلی گئی کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم خود مولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، وہ کسی کو یاد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ سوچئے گا، یہ کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا تھا حربوں کا حربی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، اے علی تجھ سے جنگ کرنا ایسا ہے جیسے مجھ سے جنگ کرنا ہے، تجھ سے سلو کرنا ایسا ہے جیسے مجھ سے سلو کرنا ہے، وہ کسی کو یاد نہیں آ رہی۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ اب کے کتے بھونکیں تو ان کو یاد آ رہا ہے، ادھر جناب عمار یاسر صفین کے میدان کے اندر شہید ہوں تو بہت سوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جناب زبیر والی ایک حدیث ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کیس یہ ہے کہ مولا کے حوالے سے جو احادیث وغیرہ ہیں ان کے ڈسکشن پہ تو پابندی ہے، اس پر جو گفتگو ہے اس پر تو بین ہے، بات ہی نہیں ہو سکتی فضائل امیر المومنین پر۔ یہ میں بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، امیر شام کی حکومت تو ابھی آئے گی، ابھی تو یہ صرف گورنر تھے، لیکن امیر المومنین وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل اتنے زیادہ، مگر اس کے اوپر تو بین چلا آ رہا ہے۔ مولا کی حقانیت بھی اگر سمجھنی ہے تو وایا کسی اور انڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے، انڈائریکٹ مین کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گی کہ عمار یاسر شہید ہو جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ علی حق پر ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا اور خدا کا انتظام تھا کہ اگر علی کے ذکر پر کسی طریقے سے پابندی لگ بھی جاتی ہے تو بھی انڈائریکٹلی اتنی احادیثیں ان تک پہنچ جائیں۔ آپ سوچئے کہ اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک زوجہ پر اب کے کتے بھونکیں گے، تو پہلے نام بھی نہیں بتا سکتے کہ کس پر بھونکیں گے، پہلے نام نہیں بتا رہے۔ پیغمبر کہہ رہی میری ازواج میں سے ایک زوجہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اب کے کتے بھونکیں گے۔ جب اس کو پیغمبر اکرم نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون سی زوجہ ہوں گی، تو اب چھپانے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے۔ آپس میں بھی جب باتیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا پیغمبر اکرم کی ازواج کے دو گروہ تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم کی ازواج کے دو گروہ تھے، ایک گروہ کے اندر جناب عائشہ، جناب حفصہ اور جناب سودا، اور دوسری گروہ کے اندر جناب ام سلمہ اور دیگر خواتین جو دیگر ازواج تھیں وہ تھیں، تو خود ان کے دو گروہ تھے۔ اگر نام آ جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ کسی ایک کا نام آئے گا تو دوسرے جو ہیں ان کے مخالفین ہیں وہ اس کو پروموٹ کریں گے، اور اگر ان کا زور چلے گا تو وہ پردہ ڈالیں گے۔ لیکن اگر نام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نام نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ پروموٹ دونوں طرف سے ہو رہا ہے کہ بھئی ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کہا تو یہ علامہ سید علی نقی صاحب ایک دفعہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اب آپ جو خواتین کا ایک انداز ہوتا ہے تو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تم ہی ہوں گی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا، تم ہی ہوں گی کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی، یہ ہوتا ہے کئی دفعہ۔ تو اس کی وجہ سے وہ بات جو تھی وہ باہر نکلی اور تواتر پیدا ہوا اتنا کہ بعد میں
جب ہو اب کے کتے بھونکے ہیں جناب کو وہ ریکال ہوا، وہ ساری حدیثیں وہ کہیں بالکل گمنامی میں، ان کے ذہن، ان کے تو سامنے یہ باتیں ہو رہی تھی، مولا کائنات کے فضائل کس طریقے سے پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں، مگر وہ ایشو دوسرا ہو چکا ہے۔ اب جب اپنے بارے میں پریسائسلی کہ ہو اب کے کتے بھونکیں گے، یہاں پہ کتے بھونکیں، جگہ کون سی ہے، ہو اب، مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو، یہ کتنی دیر کا تھا؟ کچھ دیر کا۔ پھر جب وہ گواہیاں آ گئیں، ہو گیا کہ بھئی علی اب پہنچنے والے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہ معاملات پھر واپس سائڈ لائن ہو گئے۔ یہ ہوا ایک معاملہ۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، ذرا کہاں تفصیل پوری بیان ہو سکتی ہے، جتنی بھی بات ہو جائے اس کو غنیمت سمجھیے گا۔ کہ بصرہ کے اندر جب جنگ ہونے والی تھی، یعنی اب لشکر آمنے سامنے آ چکے ہیں، انہوں نے زیادتیاں بھی کر ڈالی، بصرہ کے اندر جن افراد نے ساتھ نہیں دیا ان کو قتل کیا، مارا۔ عثمان ابن حنیف جو ہیں، جو امیر المومنین کے نمائندے وہاں پر تھے، ان کو زد و کوب کیا، 30-40 افراد ویسے ہی مار ڈالے، خود ان کی بھویں مونڈ ڈالیں، ان کی داڑھی مونڈ ڈالی، ان کی مونچھیں مونڈ ڈالی، یعنی آپ ذرا دیکھیں بڑا ایک ریڈیکولس، ہیوملیٹ کرنے والا جو انداز ہو سکتا ہے وہ کیا گیا، اور یہ باہر آ گئے، امیر المومنین سے ملے۔ امیر المومنین سے جب ان کی ملاقات ہوئی، مولا کائنات بہت غصے میں آئے کہ یہ کیا غیر انسانی سلوک ہے کہ جو کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین اب بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات تھمیں، تو مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے تم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہو؟ وہی والا راگ جو ہے وہ الاپنا انہوں نے شروع کیا۔ امیر المومنین زبیر کو کہتے ہیں، زبیر میرے سامنے ہو، نہیں آنا چاہ رہے تھے وہ، زبیر آئے، اور جناب زبیر کو مخاطب کر کے امیر المومنین کہتے ہیں، اے زبیر تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر اکرم نے تم سے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم علی کے مقابلے پر قتال کے لیے نکلو گے جبکہ تم اس پر ظلم کر رہے ہوں گے؟ مت بھولیے گا 3 کریکٹرز، طلحہ، زبیر، جناب عائشہ۔ ہو اب کے کتے بھونک چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر بن گیا۔ نمبر 2 زبیر، زبیر سے بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی؟ اے زبیر تمہیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم علی سے قتال کرو گے؟ یہ یاد رکھیے گا، پہلے جناب زبیر حضرت امیر المومنین کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں کسی زمانے کے اندر، یعنی بڑا عجیب لگے نا کہ مثلا مثال کے طور پر یہ اتنا بڑا سپورٹر جو کسی زمانے میں رہا ہے وہ ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، قتال کرنے لگا۔ دنیا داری، ہوس، یہ ساری چیزیں برادران عزیز یہ آسان نہیں ہیں۔ اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اثْنَتَانِ، خود مولا کہتے ہیں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، اتباع الہویٰ و طول العمل، ایک اپنی خواہشات کی پیروی، اور دوسرے لمبی لمبی امیدیں، یوں کر لوں خلیفہ بن جاؤں گا، یوں کر لوں یہ ہو جائے گا، یوں کر لوں گورنر بن جاؤں گا، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو پوری اس دنیا کی گورنری اگر مل جائے تو آپ کو مریخ اور چاند کی بھی گورنری چاہیے، تو اینڈ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس مفہوم کی، کہ جس کے اندر انسان کی یہ جو حرص اور ہوس ہے اس کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کیا گیا ہے۔ ایک جائز امنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حرص، ہوس، لالچ، اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے زبیر تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا تھا کہ ایک دن تم علی سے قتال کرو گے جبکہ تم اس پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ زبیر نے انصاف کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ریکال کیا، اس نے کہا کہ ہاں بالکل مجھے یاد ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات کہی تھی۔ کہا پھر؟ کہ میں بھول گیا تھا، اب یاد آ گیا۔ اب کیا کر رہے ہو؟ کہ میں اس جنگ کے اندر مزید شریک نہیں ہوں گا۔ وہ میدان چھوڑ کر چلے گیا۔ زبیر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز بیفور جنگ جمل، اس جنگ جمل کے پیچھے، اور انہوں نے عین میدان جنگ کے اندر میدان سے جانے کا فیصلہ کیا اس اعلان کے ساتھ۔ اس بات کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا، وہ چلے گئے، اور جب جا رہے تھے تو کسی نے ان کے اوپر اس کی تہمت لگائی کہ ڈر گیا، تو میدان کے اندر آیا، اور میدان کے اندر آنے کے بعد اس نے چکر لگایا اور کہا کہ میں ڈر کے نہیں جا رہا ہوں، واقعاً مجھے یاد آ گیا کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات کہی تھی، لہٰذا میں مناسب نہیں سمجھتا، لہٰذا میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں چلا جاؤں یہاں سے۔ جا رہے تھے، راستے میں ان کو قتل کر دیا گیا، مدینہ نہیں پہنچ پائے۔ یہ زبیر کا اختتام اس طریقے سے ہوا ہے
لیکن انہوں نے بہرحال یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ کہ مجھے یاد آ گیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یاد آ گیا تو پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی یاد آ گیا کہ بھئی اب تو وہ جو سب سے اہم فرد تھا وہ خود یہ بول رہا ہے؟ نو، باقی سارے افراد اسی طریقے سے ٹکے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بھی ہوتا ہے. اب جو جناب عائشہ وہ اب کے کتے، انہوں نے اس حدیث کو اگنور کر دیا. ان کو بھی یاد آیا مگر انہوں نے اگنور کر دیا. زبیر ان کو یاد آیا اور انہوں نے میدان سے جانے کا فیصلہ کیا. جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو تیر مار کر اسی کیمپ میں سے ختم کر دیا گیا. یہ ہوا ایک معاملہ. طلحہ کا کیا ہوا؟ جناب طلحہ کا کیا ہوا؟ طلحہ کا یہ ہوا کہ طلحہ کو بھی انہی کے کیمپ میں ایک شخص قتل کر دیتا ہے اسی جنگ جمل کے دوران. اس کا نام ہے مروان. وہی مروان جو جناب عثمان کے حوالے سے جن کا پہلے بھی نام آیا تھا، وہی مروان، وہی طلحہ کو بھی قتل کرتا. اور اس کا ریزن یہی بتایا گیا کہ اگر یہ دونوں رہیں گے اور حضرت علی اگر نہ بھی ہوئے، یعنی حضرت علی کو بالفرض ہم ابھی شہید کر دیتے ہیں، تو طلحہ اور زبیر یہ دو مین کینڈیڈیٹس ہیں. زبیر کو تو قتل کر دیا گیا، وہ میدان سے جا رہے تھے، راستے میں ان کو قتل کر دیا گیا. طلحہ اگر یہ رک گئے اور یہ بچ گئے تو ان کو خلافت ملے گی، ان کو بھی فارغ کرو، ان کو بھی قتل کر دیا. مروان نے خود، اور ایز اے رزلٹ لیٹر فیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت پھر مروان کو بعد میں ملی ہے، جو بنو امیہ کے طول میں، یزید کے بھی بعد، یزید کے بیٹے کے بعد، پھر اس کے بعد مروان کا نمبر آیا. خواہش تو ہو جاتی ہے نا کہ مثلا ابھی مل جائے گی، ابھی نہیں ملے گی تو بعد میں ملے گی. یار زندہ صحبت باقی، صحبت خلافت مثلا، تو یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر طلحہ کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. یہ دو گئے. اب سارا دار و مدار جو تھا وہ اس جمل کے اوپر تھا جس کے اوپر ہودج، اور ہودج کے اندر جناب عائشہ تشریف فرما تھی. سارا جو کرزمہ تھا، ام المومنین موجود ہے، سارا کرزمہ اسی پر تھا. دو اوپینینز تھے اس وقت بھی کہ جناب عائشہ نے یہ غلط کیا، نہیں آنا چاہیے تھا ان کو. اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید کی صریح آیت کی مخالفت تھی. صریح آیت، ایکسپلیسٹ قرآن مجید کی سورہ احزاب، جہاں آیت تطہیر ہے نا، اسے پیچھے آپ دیکھیے اور اس کے آگے دیکھیے جہاں ازواج رسول کا تذکرہ آیا. قرنا فی بیوت کننا، بیوت گھروں کو کہتے ہیں، بیت نہیں، بیوت. کرنا فی بیوت کننا، تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. کرنا فی بیوت کننا یعنی جو ہماری عام خواتین کا جو حجاب ہے، ازواج رسول کا حجاب اس سے زیادہ سخت تھا، بہت سخت تھا، کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیٹھی نہیں، گھروں کے اندر نہ نکلیں، سوائے اس کے حج وغیرہ کے لیے جا رہی ہیں ایک الگ بات ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی تو ام المومنین ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا، سگا بیٹا پہلے شوہر سے. انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں امیر المومنین سے یہ کہا، جب امیر المومنین نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے اسی جنگ جمل کے لیے، تو امیر المومنین سے یہ کہا کہ یا امیر المومنین، یہ میرا بیٹا مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ یہ آپ کا ہم رکاب ہو کر شہادت کا تاج اپنے سر پہ سجائے. اگر پیغمبر اکرم اور دین کی مخالفت نہ ہو رہی ہوتی تو میں خود بھی آپ کے ساتھ نکلتی، مگر میں نہیں نکلوں گی. امیر المومنین نے کہا میں آپ سے تقاضا بھی نہیں کر رہا، میں نے آپ سے خواہش بھی نہیں کی، بالکل آپ جو حکم شریعت ہے اسی کے مطابق آپ عمل کیجئے، آپ اپنے گھر میں رہیے. ہاں آپ اپنے بیٹے کو ہمراہ کرنا چاہتی ہیں تو امیر المومنین نے اس کو قبول کیا. اب آپ نوٹ کیجئے، وہ بھی زوجہ رسول ہیں. اگر آپ پولیٹیکلی خالی دیکھیں تو کہا ٹھیک ہے ایک ام المومنین ادھر ہیں ایک ام المومنین ادھر ہیں، سیٹل کر لو معاملے کو. نہیں، امیر المومنین نے نہ اس بات کی خواہش کی. جناب ام سلمہ خود شریعت کی پابند، انہوں نے کہا کہ نہیں. ایسے ہی تو پھر امام حسین نانی کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے، واقعاً وہ جدہ، تو جدہ والی بات بھی ہے، نظر بھی آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ ہر جگہ پر ہمیں کچھ کریکٹرز نظر آتے ہیں کہ کیا انہوں نے کریکٹر ہے کہ جس کا مظاہرہ کیا ہے. اب یہاں پر جو بصرہ کے اندر جو رہ گیا معاملہ وہ جناب عائشہ کا رہ گیا تھا، اور اس وقت پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو مین جو کرزمہ تھا وہ یہی تھا کہ بھئی اونٹنی ہے، ایک ناقہ ہے جس کے اوپر جناب عائشہ ایک ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، اور سامنے سے ادھر سے حملے ہو رہے ہیں ادھر سے حملے ہو رہے ہیں. تو بصرہ کے اندر
وہ بہت سارے افراد تھے کہ جو مہار پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے. اچھا اب یہ نوٹ کیجئے, میں نے کہا زبیر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے, ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر وہ کدھر تھا؟ وہ میدان میں ہی ہے, بیٹا بھی نہیں گیا. یہ یاد رکھیے گا, جب امیر المومنین زبیر کو کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا, اس وقت ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ تم ہمارے تھے جب تک تمہارا یہ نالائق بیٹا پیدا نہیں ہوا. ہم تمہیں اپنا سمجھتے تھے اور تم ہمارے ہی تھے. کب تک؟ جب تک تمہارا یہ ناخلف, نااہل, نالائق بیٹا پیدا نہیں ہوا. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہی نام ہے جو بعد میں آپ بہت سنتے ہیں. اگر جناب مختار والی مووی اگر آپ نے دیکھی ہے, وہ جو ڈرامے وہ ایپیسوڈز کے اندر, تو اس میں عبداللہ ابن زبیر وہ جو کریکٹر ہے وہ پہلے سے شاطر چلا آ رہا ہے, اس کا یہی کریکٹر تھا. جنگ جمل کے اندر عبداللہ ابن زبیر آخر تک موجود رہا, آخر تک موجود رہا. پھر اس کے بعد آخری اینڈ یہی تھا, لوگ کٹ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, اور پھر اختتام میں جب وہ ناکہ بھی گرا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنگ تھم گئی. جتنے افراد تھے وہ سب غائب ہو گئے. بہت سی چیزوں کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے. جب تک وہ جمل, جب تک وہ ناکہ, جب تک وہ اونٹنی موجود تھی, سب اس کے ارد گرد تھے. وہ گری اور اس کے بعد پھر ختم. امیر المومنین نے پہلے ہی اس بات کو سمجھا دیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ختم ہوگا, اور یہی ہوا. جب یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا تو اب امیر المومنین کے لشکر کے اندر کون کون شامل ہیں؟ بڑے بڑے نام شامل ہیں. عمار یاسر ادھر ہیں. عمار یاسر بعد میں صفین میں شہید ہوئے. اور کون کون شامل ہیں؟ مالک اشتر شامل ہیں, جن کا بہت بڑا رول ہے. اور کون کون شامل ہیں؟ محمد حنفیہ شامل ہیں, یہ تو مولا کے بیٹے ہو گئے. اور کون شامل ہیں؟ امام حسن شامل ہیں, فرزند ہیں, جگر کا ٹکڑا ہیں, فرزند پیغمبر ہیں. امام حسین شامل ہیں, سید شباب اہل الجنہ. یہ سارے لوگ موجود ہیں. ایک اور نام سنیے, محمد ابن ابی بکر. جناب عائشہ بنت ابی بکر, جناب محمد ابن ابی بکر, یہ بھی امیر المومنین کے سپورٹرز میں سے ہیں. اور کیا امام مولا کہا کرتے تھے کہ صلب سے ابو بکر کے ہیں مگر بیٹا میرا ہے. ثالث الحسنین, حسن اور حسین کے بعد یہ میرا ایک اور بیٹا ہے, محمد ابن ابی بکر. مذاق نہیں ہے محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر مولا کائنات کا پروردہ ہے. عبداللہ ابن زبیر, زبیر کا بیٹا ہے. زبیر ہمارا تھا جب تک اس کا یہ نالائق بیٹا پیدا نہیں ہوا. اور محمد ابن ابی بکر کس کا بیٹا ہے؟ مگر بیٹا کس کے ساتھ ہے؟ کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہوتا ہے, یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خدا ہے وہ جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے, خدا ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. نوح کے گھر میں پسر نوح بھی ہوتا ہے, ولی کے گھر میں شیطان ہوتا ہے, شیطان کے گھر میں ولی بھی ہوتا ہے. یزید کا اپنا بیٹا, وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا. بالآخر امیر المومنین نے جناب عائشہ کو محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کہا کہ ان کو لے جاؤ, مدینہ منورہ پہنچاؤ. یہ یاد رکھیے گا, اس ہودج کے جس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی, امیر المومنین قریب آئے تھے, اس کو نوک کیا تھا, پوچھا تھا کہ کیا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو غلبہ دیا, میں آپ سے حسن سلوک کی توقع کرتی ہوں. اور امیر المومنین نے واقعاً حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بہت سے کام غلط ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس کا حساب کتاب ان کو دینا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کام غلط, حساب کتاب حق ہے. جو قیامت کے معاملات ہیں وہ بالکل ہیں, پسندیدہ شخصیت نہیں رہیں گی. ہمارے محترم جو برادران اہل سنت ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی, کام ان کا غلط تھا, کام ان کا ٹھیک نہیں تھا. علیکم السلام. خطا اجتہادی اور یہ ساری اصطلاحات تو بعد میں بنی ہے نا. یہ اس زمانے میں کون کہتا تھا کہ خطا اجتہادی ہوئی؟ اس زمانے میں کون کہتا تھا؟ یہاں تک کہ آپ برادران کی کتابیں دیکھ لیں, جناب عائشہ نے خود, یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اٹھا لیجئے, وہی کرنا فی بیوتکن, وہ جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی سورہ احزاب کی, کہ جناب عائشہ جب اس آیت تک پہنچتی تھیں پڑھتے پڑھتے, کرنا فی بیوتکن, تو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. تو ان کو یاد آ جاتا تھا کہ میں نے اس آیت کی مخالفت کی.
ان کو یاد آ جاتا تھا۔ اب آپ سوچئے خود اپنے انداز سے، بھائی شیعہ بن کے نہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ان کے نقطہ نظر سے سوچئے، بھائی بہت بڑی فضیلت ہے پیغمبر اکرم کے پہلو میں دفن ہونا، تو جہاں 2 ہو سکتے ہیں وہاں ایک اور بھی ہو سکتا ہے۔ امام حسن کو تو نہیں ہونے دیا نا، نہیں ہونے دیا، گنجائش تو تھی نا کہ ایک اور دفن ہو سکے۔ تو جناب عائشہ اپنے بارے میں کیوں وصیت نہیں کرتی ہیں کہ بھئی میں مر جاؤں تو مجھے یہاں پر دفن کر دینا؟ دیکھیں ان کو کہاں دفن کیا گیا یہ خود اپنی جگہ پر ایک مسٹری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، امیر شام نے پھر بعد میں ایک سازش کی جس کے نتیجے میں ان کا بھی مرڈر ہوا۔ وہ جو بھی بات ہو اس کو چھوڑ دیجئے، میں تو صرف سادہ سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بات مجھے بتائیے، وہ اپنے نقطہ نظر سے وصیت تو کر کے جائیں نا کہ بھائی مجھے یہاں پر دفن کر دینا، ان کے نقطہ نظر سے تو حجرہ بھی ان کا ہے، ہمارا جو بھی موقف ہو ان کا نقطہ حجرہ بھی ان کا ہے، یہ 2 دفن ہو چکے ہیں تو ایک تیسرا بھی دفن ہو سکتا ہے فرد، وہ اپنے بارے میں وصیت کیوں نہیں کرتی؟ یا تو ہم یہ کہیں بھول گئی ہوں گی، نہیں بھولی نہیں ہے، ہمارے برادران کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں پسند نہیں کرتی، جو بعد میں مجھ سے ہو گیا ہے کہ اس کے بعد میں پیغمبر اکرم کے پہلو میں دفن ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی، جو مجھ سے ہو چکا۔ اب لفظ میں ظاہر ہے کہ بہت محتاط ہو کر استعمال کر رہا ہوں، وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خود پڑھیں، ورنہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت سے ہمارے معتدل علماء اہل سنت اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ انہوں نے کیا جملے استعمال کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بقیع کے اندر میری سوکنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، مجھے یہاں پر دفن نہ کیا جائے۔ پھر کہتا ہوں ان کے نقطہ نظر سے سوچئے گا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر امیر المومنین نے پھر ایک بھرپور کریکٹر کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ جیسے کہ بات یہی تھی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں مال غنیمت یہاں پر اسی انداز سے چاہیے کہ جس طریقے سے کافروں سے جب جنگ ہوتی تھی تو مال غنیمت لیا جاتا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ یہ باتیں مت کرو، کام ان لوگوں نے غلط کیے ہیں، جو گناہ ان سے ہوئے ہیں وہ غلط تھے، انہوں نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہم اس وقت انتقام وغیرہ کچھ بھی نہیں لیں گے۔ ایک محدود بیت المال جو وہاں پر تھا اس سے ایک محدود رقم تھی کہ جو انہوں نے تقسیم کی، باقی کوئی لوٹ مار کی بھی اجازت نہیں تھی، اور کوئی وہ جو کنیزیں بنا لی جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ کو بھی کسی کی کنیزیں میں دوں، ان کا جو بھی معاملہ تھا، مگر بہرحال پیغمبر اکرم کی زوجہ تھی، لہٰذا یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اور سب خاموش بھی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، جو آپ کا فیصلہ ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کردار دیکھا، مت بھولیے گا کہ پیغمبر اکرم کے فوراً بعد پہلی خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف، کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم ان کو اتھارٹی نہیں مانتے۔ جیسے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا قضیہ ہے، ان کے خلاف لشکر کشی کی گئی، ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، قتل کیا گیا، اور ان کی ازواج کو کنیز بنایا گیا۔ بدقسمتی آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ معلوم بھی نہ ہو۔ That was terrorism, no doubt about it. دہشت گردی تھی، اور کیا تھا؟ یہ ہوا پہلی خلافت کے اندر یہ۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو بنو امیہ کے ساتھ جو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم کا کریکٹر تھا، اس کو ذہن میں لائیے۔ 2 پھر نمبر 3 یہ امیر المومنین کا کردار، جنگ جمل۔ پھر اس کے بعد ذرا سوچئے کہ کربلا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پولرائزیشن نظر آئے گا کہ دیکھیے یہ ہے کردار محمد اور آل محمد کا، اور یہ ہے کردار مخالفین کا۔ پولز اپارٹ، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ تو بہرحال جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آل محمد کے کردار کو اپنانا ہے تو پھر بہرحال یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔